کراچی سے فیری میڈوز جانا اور پھر آنا، وہ بھی صرف 4 دن میں۔ جی ہاں، یہ سفر میں نے اور میرے دوست نے صرف 4 دن میں طے کیا، لیکن اس سفر کو طے کرنے میں ہمارے ساتھ کیا کیا مشکلات پیش آئیں اور ہمارے کتنے آنسو نکلے، یہ آگے کی سٹوری میں جانیے۔ فیری میڈوز جیسا کہ اپنے نام سے ظاہر ہے، پریوں کی وادی یا پریوں کا میدان، لیکن یہ جتنی خوبصورت جگہ ہے یہاں تک پہنچنا اتنا ہی مشکل۔ تو اس سفر کی شروعات ہوتی ہے اکتوبر 2018 میں، جب مجھے اچانک خیال آیا کہ میں پاکستان کے بہت ساری ایریاز تو گھوم چکا ہوں لیکن فیری میڈوز ابھی تک نہیں کیا، اور مجھے اس کا اندازہ بھی نہیں تھا یہ کتنا خطرناک اور کتنا طویل سفر ہے۔ اور اس سلسلے میں 15 اکتوبر 2018 کو میں نے اپنے دوست ظفیر کو، جو کہ اس سے پہلے نوزران ایریاز سے دور کبھی مری بھی نہیں گیا تھا، اس کو کال ملائی اور کہا کہ فیری میڈوز چلنا ہے۔ اس نے بھی حامی بھر لی۔ اب دونوں کے مائنڈ اس چیز سے بالکل خالی تھے کہ یہ کتنا طویل سفر اور کتنا خطرناک سفر ہے۔ اتفاق سے جو ہم نے دن ڈیسائیڈ کیے وہ صرف 4 دن ڈیسائیڈ کیے کہ ہم کراچی سے بائی ایئر نکلیں گے، فیری میڈوز گھومیں گے اور واپسی آ جائیں گے۔ جیسے فیری میڈوز نہیں گئے، گویا ناظم آباد سے ہو کر واپس آنا ہے۔ تو بجائے اس سلسلے میں کہ پہلے میں اپنے ٹور آپریٹر عدنان بھائی سے رابطہ کرتا، ان سے فیری میڈوز کی ڈیٹیل لیتا کہ کتنے دن جانے میں لگیں گے، کتنے دن آنے میں لگیں گے، ان سے بات کیے بغیر میں نے ایئر لائن کی ٹکٹ بک کر دیے، جو کہ 20 اکتوبر کو ہمیں صبح 9 بجے نکلنا تھا اور 24 اکتوبر کی صبح 12 بجے ہمیں واپس آنا تھا۔ یہ 4 دن ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا اپنے طور سے ہی۔ ٹکٹ فائنل کرنے کے بعد میں نے کال کری عدنان بھائی کو کہ ہم آ رہے ہیں، اور ان کو یہ نہیں بتایا کہ ہم فیری میڈوز جانے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور وہی ہوا۔ 20 اکتوبر کو میں اور میرا دوست ظفیر اسلام آباد پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر ہم نے عدنان بھائی کے سر پہ بم پھاڑا کہ ہمیں فیری میڈوز جانا ہے۔ پہلے تو وہ بھی سختے میں آ گئے کہ یار آپ کتنے دن کے لیے آئے ہو؟ ہم نے کہا 4 دن کے لیے۔ تو انہوں نے کہا کہ 4 دن میں تو فیری میڈوز بالکل ناممکن سی بات ہے، چونکہ برف باری بہت زیادہ ہو گئی، یہ بابو سر والا راستہ بند ہے، تو ہمیں نہ چاہتے ہوئے بھی بشام اور داسو والے راستے سے جانا پڑے گا، جو کہ بہت خراب بھی ہے اور بہت طویل بھی ہے۔ تو 4 دن آپ کیسے ڈیسائیڈ کر کے آ گئے؟ اب ہم نے بولا عدنان بھائی ہم آ تو گئے اور آپ نے ہمیں لے کے جانا، اب کیسے لے کے جانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو پھر عدنان بھائی نے سفر کی شروعات کر دی۔ ہم پہلے پہنچے خانپور ڈیم، وہاں تھوڑا اسٹے کیا، پھر ہم نے ہزارہ موٹر وے پکڑا اور پھر اسی طرح سے اپنا سفر جاری رکھا۔ شام سے پہلے قدرت کا کرنا ایسا ہوا کہ عدنان بھائی کی گاڑی کی شاکس ٹوٹ گئیں، کیونکہ ہمارے پاس پہلے ہی ٹائم ڈیوریشن کم تھا، ہم صرف جلد سے جلد سفر طے کرنا چاہتے تھے۔ یہ ایک نئی مصیبت ہمارے سامنے تھی کہ گاڑی کی شاکس ہی ٹوٹ گئی۔ اب چونکہ ہم بشام سے تھوڑے ہی فاصلے پہ تھے، تو جیسے تیسے ہم گاڑی کو ٹو کر کے بشام کانٹیننٹل ہوٹل لے گئے۔ وہاں عدنان بھائی نے ہمیں بولا آج رات یہاں اسٹے کرتے ہیں اور پھر کل صبح اپنا سفر شروع کریں گے، تب تک میں اپنی گاڑی ریپیئر کروا لوں۔ اب ہم 20 کے نکلے ہوئے تھے، آج رات ہماری کو یہیں بشام میں ہو گئی۔ اب آگے مزید ہمارے پاس بچے 3 دن۔ بشام میں رات اسٹے کے بعد صبح ہم نے اپنا سفر شروع کیا اور ہمیں براستہ داسو ہوتے ہوئے رائے کوٹ پہنچنا تھا۔ یہ سفر ہمارا رواں دواں تھا اور اللہ کا شکر ہے اس میں آگے کوئی مشکل نہیں آئی، لیکن ٹائم ہمارے پاس بہت ہی کم تھا۔ ہمارا ایک دن بالکل ختم ہو چکا تھا اور ہم 21 تاریخ میں کھڑے ہوئے تھے۔ خیر بشام سے رائے کوٹ پہنچنے میں، جہاں سے ہمیں فیری میڈوز کے لیے جیپ بک کرنی تھی، وہاں تک پہنچنے کے لیے ہمیں پورا دن لگ گیا، اور اینڈ مغرب کے وقت ہم جب رائے کوٹ پہنچے تو پتہ چلا کہ سارے جیپ والے جیپ بند کر کے جا چکے ہیں اور ان کی کلوزنگ کا ٹائم ہو گیا۔ خیر بڑی مشکل سے ہمیں ایک صاحب ملے، ان کی ہم نے منت سماجت کری کہ ہمیں اوپر فیری میڈوز تو پہنچا دیں۔ پھر انہوں نے ہمیں بتایا کہ آپ ڈائریکٹ فیری میڈوز تو نہیں جا سکتے، پہلے آپ کو ٹاٹو ولیج پہ اسٹے کرنا پڑے گا، وہاں سے پھر صبح نکلنا پڑے گا۔ اب ہماری جان اور خشک ہو گئی کہ 2 دن ہم نے ویسٹ کر دیے سفر میں، اب ہم فیری میڈوز کب گھومیں گے؟ خیر ہم نے جیپ والے بھائی کی بات مانی اور اپنا سفر شروع کیا، جو کہ رائے کوٹ سے ہمیں ٹیٹو ولیج جانا تھا، یہاں رات اسٹے کرنی تھی، پھر صبح اپنا فیری میڈوز کے لیے ہائیکنگ شروع کرنی تھی۔ رات کی تاریکی میں ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوا کہ ہم نے جیپ کا 2.5 گھنٹے کا کتنا خطرناک سفر طے کیا ہے۔ اس کا اندازہ تو ہمیں اگلی صبح ہوا جب ہم واپسی آ رہے تھے۔ خیر جیپ کا سفر ہمارا ختم ہوا، ٹیٹو ولیج آ گیا، وہاں بندہ نہ بندے کی ذات، چھوٹا سا سرائے خانہ تھا، وہاں اس جیپ والے بھائی نے ہمیں نائٹ اسٹے کا بولا اور ہمارے لیے کھانے کا انتظام کرنے لگا۔ ہم نے کھانا کھایا، جیسے تیسے نائٹ اسٹے کر کے آئے، صبح ہم نے اپنے سفر کا آغاز کرنا تھا، اور وہاں ہوئی ہم سے سب سے بڑی غلطی۔ وہ غلطی یہ ہوئی کہ ہمیں ڈرائی فروٹ اور فروٹ کھا کے ہائیکنگ شروع کرنی تھی۔ ہم نے اپنا وہی دیسی اسٹائل صبح انڈا پراٹھے کا منڈ کے ناشتہ کیا، اور اس کے بعد جب ہمارے پیٹ لبالب بھر گئے تو ہم نے ہائیکنگ شروع کر دی، اور یہ ہماری غلطی آگے چل کے ہمارے لیے اتنا بوالِ جان بنی کہ میں بتا نہیں سکتا۔ شروع کا سفر تو بہت اچھا رہا، لیکن آدھا گھنٹہ بھی نہیں گزرا تھا ہائیکنگ کرتے ہوئے کہ ہمارے پھیپھڑوں نے جواب دے دیا، ہماری سانسیں اتنی پھولنے لگیں کہ ہمارا چلنا محال ہو گیا تھا۔ خیر ہمارے مائنڈ میں یہ تھا کہ 2 گھنٹے میں تو ہم اوپر پہنچ جائیں گے، لیکن یہ ہماری غلط فہمی تھی۔ وہ 2 گھنٹے وہاں کے لوکل ولیجرز کے حساب سے تھا، شہری بابوؤں کے حساب سے نہیں تھا۔ آدھے گھنٹے بعد ہم نے 5 منٹ کا اسٹے لیا، پھر مزید چلتے رہے، پھر اسٹے لیا، پھر مزید چلتے رہے، اور یہاں تک کہ ہمیں 2 گھنٹے گزر گئے لیکن فیری میڈوز آنے کا نام نہیں لیا۔ لوکل سے وہاں پر پوچھیں کہ بھائی اب کتنا دور ہے، وہ یہی بولے بس آدھا گھنٹہ۔ راستہ کس طرح کا تھا تھوڑا آپ یہ جائزہ لیں، پھر میں آپ کو اوپر فیری میڈوز پہ ملتا ہوں۔ صبح 8:30 بجے کے نکلے ہوئے ہم دوپہر 12:30 بجے فیری میڈوز پہ پہنچ تو گئے، لیکن ہماری ٹانگیں بالکل ختم ہو چکی تھیں۔
وہ ایسی ہو چکی تھی کہ ان میں جان ہی باقی نہیں ہے، موبائل بھی آف ہو چکے تھے۔ جب ہماری پہلی نظر ناگا پربت یعنی پہاڑوں کے مرشد پہ پڑی تو ہماری ساری تھکان دور ہو گئی۔ یہ اتنا بڑا شاہکار ہے قدرت کا کہ آپ اس کو ریئل آنکھ سے دیکھ کے ہی امیجن کر سکتے ہیں، کسی ویڈیو میں دیکھ کے آپ یہ امیجن نہیں کر سکتے کتنا بڑا اور وسیع پہاڑ ہے۔ جو پریوں کی وادی کہلاتی ہے وہ واقعی میں اس قابل تھی کہ اسے پریوں کی وادی کہا جائے۔ ہر طرف سبزہ ہی سبزہ، ہر طرف ہریالی اور ایک انتہا کا سکون۔ اوپر پہنچ کر ہم خوش تو بہت تھے اور انجوائے بھی کر رہے تھے، لیکن ہمیں ایک چیز اندر ہی اندر کھا رہی تھی، وہ یہ 22 تاریخ کی دوپہر چل رہی ہے، 24 کی صبح 10 بجے اسلام آباد ایئرپورٹ پہ ہونا ہے فلائٹ اٹینڈ کرنے کے لیے، اور یہ فکر ہماری ساری خوشی کو زائل کر گئی۔ وہ جگہ جہاں ہم نے کم سے کم 2 سے 3 دن اسٹے کر کے قدرت کے شاہکار دیکھنے تھے، آپ امیجن کریں ہم اتنے بڑے احمق تھے کہ ادھر صرف 1 گھنٹہ گھومیں۔ مطلب کراچی سے فیری میڈوز اور پھر فیری میڈوز سے واپسی کراچی، اتنا رکس اٹھایا، اتنا سفر کیا، اتنی ہائکنگ کری، وہ انجوائے کتنا کیا؟ صرف 1 گھنٹہ۔ ہم 12:30 بجے فیری میڈوز پہنچے تھے اور 1 بجے وہاں گھوم گھام کر ہم واپسی نیچے رائے کوٹ جانے کے لیے ریڈی تھے۔ اب جو ہمارے آگے سب سے بڑی چنوتی تھی وہ یہ کہ 4 گھنٹے آگے ہم چڑھ تو گئے لیکن اترے گا کون؟ اترنے کی ہمت کسی کی نہیں تھی، ٹخنے سب کے جواب دے گئے تھے، گھٹنے سب کے جواب دے گئے تھے، لیکن مرتے کیا نہ کرتے، نیچے تو اترنا تھا۔ جیسے تیسے ہمیں نیچے ٹیٹو ولیج تک آتے آتے 4 بج گئے۔ ٹیٹو ولیج پہ ہماری جیپ آلریڈی ریڈی تھی جو ہم 1 دن پہلے بک کر کے لائے تھے، اس نے ہمیں واپسی نیچے رائے کوٹ پہنچا دیا۔ وہاں سے عدنان بھائی کی ہمت کو سلام ہے کہ جب ہمیں 1 قدم بھی اٹھانا دشوار تھا، انہوں نے رائے کوٹ سے چلاس تک پھر گاڑی ڈرائیو کری۔ چلاس آ کر ہم نے رات کا اسٹے کیا۔ صبح ہمارے آگے ایک اور چنوتی تھی، وہ یہ کہ ہم 23 اکتوبر میں کھڑے ہیں اور ٹائم ہو رہا ہے 11 بجے، اگلی صبح ہمیں 10 بجے اسلام آباد سے فلائٹ لینی تھی۔ جیسے تیسے عدنان بھائی نے بہترین ڈرائیونگ کر کے ہمیں 23 تاریخ کی رات 12 بجے بالا کوٹ میں اسٹے کروایا، اور یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ ہم 3 گھنٹے آرام کر کے صبح فجر میں بالا کوٹ سے نکلیں گے اور باراستہ ایبٹ آباد ہم اسلام آباد پہنچ جائیں گے۔ یہ بھی ایک چنوتی سے کم نہیں تھا۔ خیر عدنان بھائی کی ضرورت کو سلام، اور کمال مہارت ڈرائیونگ کہ انہوں نے ہمیں صبح 8:30 بجے اسلام آباد ایئرپورٹ پہ پہنچا دیا۔ اس سفر میں ہم نے انجوائے بھی بہت کیا، تھکے بھی بہت، ٹانگیں بھی بہت اڑائیں، لیکن ایک دکھ ساری زندگی رہے گا کہ ہم فیری میڈو صرف 1 گھنٹے رکے، جو وہ جگہ کم سے کم 4 سے 5 دن گزارنے کے لائق تھی کہ وہاں ہم رکتے، وہاں کی صبح دیکھتے، وہاں کی شامیں دیکھتے اور اس کو خوب انجوائے کرتے۔ یہ کسک تو لائف میں ہمیشہ رہے گی، اور یہ جبھی پوری ہو سکتی ہے جب میں نیکسٹ فیری میڈوز کا ٹرپ کروں۔ تو نیکسٹ ٹرپ تک کے لیے اگلے ویلوگ کا انتظار کریں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔